یہ کہانی ایک غریب مچھیار اور اس کی بیوی کی ہے جو سمندر کنارے ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتے تھے۔ مچھیارا روز سمندر جا کر مچھلیاں پکڑتا اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کے جال میں ایک سنہرے رنگ کی مچھلی پھنس گئی۔ جب اس نے اس کو باہر نکالا تو وہ مچھلی بولی کہ پیارے مجھے جانے دو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہاری ایک خواہش پوری کروں گی۔ غریب مچھیارا سوچنے لگا کہ میری کیا خواہش ہو سکتی ہے، مگر بہت سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کے پاس تو کوئی خواہش ہے ہی نہیں۔ تو اس نے اس مچھلی کو ویسے ہی جانے دیا۔ جب وہ گھر پہنچا اس نے سارا قصہ اپنی بیوی کو سنایا۔ جب بیوی کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کی تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے، یہ سوچ کر اس نے مچھلی کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ تم جب اب جاؤ مچھلی کے پاس سمندر، اس کو کہنا کہ تمہاری بیوی کو اچھے کپڑوں کی بہت ضرورت ہے، اور جا کر سمندر کنارے آواز لگاتا ہے سنہری مچھلی کو کہ میری بیوی کو اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے۔ اسی شام جب وہ واپس گھر لوٹتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں اور بہت حیران ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ اس کی بیوی بہت ہی اچھے اور عمدہ لباس موجود ہے، لیکن مطمئن نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے اب جب تم کل جاؤ گے اس مچھلی سے کہنا کہ ہمارا گھر بھی بہت چھوٹا ہے، اس کو ہمیں گھر بہت بڑا چاہیے۔ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کے پھر جاتا ہے اور جا کے اسی مچھلی سے کہتا ہے کہ ہمیں گھر اچھا چاہیے، ہمارا گھر بہت چھوٹا سا ہے۔ اسی شام جب وہ واپس گھر لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا جو پرانا گھر تھا وہ اب ایک نیا گھر بن چکا ہے اور بہت ہی اچھا ہے، خوبصورت سا گھر بن گیا ہے۔ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ بیوی کو دیکھتا ہے تو بیوی پھر بھی خوش نہیں ہوتی، بیوی مطمئن نہیں ہوتی۔ بیوی کہتی ہے کہ صبح جا کر اس کو کہنا کہ مجھے ایک شاندار سا محل چاہیے، اس محل میں جو کنیز اس مچھلی کو رکھوں گی۔ جب صبح اٹھ کے جاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی باتوں کے مطابق یہی جملہ دہراتا ہے وہ سنہری مچھلی کے پاس۔ اسی روز شام میں وہ دہرانے کے بعد جب گھر جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ گھر واپس چھوٹا جو اس کا پرانا تھا واپس ویسے ہی ہو گیا، اور اس عورت کے کپڑے بھی ویسے ہی پرانے ہو گئے، سب چیزیں واپس ہو گئیں جو اس کو ملی تھی۔ ایک چھوٹی سی لالچ کی وجہ سے اس کی تمام چیزیں جو اس کو ملی تھی سب چیزیں اس کے پاس سے چلی گئیں۔ واپسی وہ لوگ اسی حالت میں آ گئے جس حالت میں پہلے تھے۔ اس کہانی کو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی حوث جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ انسان کے پاس جتنا مل جائے اس کے لیے کم ہے۔ انسان کی خصلت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا اور اچھا ہوتا ہی رہے۔ وہ کبھی اپنے آپ کو تکلیفوں، غموں یا دوسروں سے نیچا دیکھ نہیں سکتا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تباہ و برباد کے دائرے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کا شکر ادا کریں اور اسی پر راضی رہیں، کیونکہ دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پر راضی رہیں گے تو اللہ آپ کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویسے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو اللہ کا بس شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ جو چیزیں ہمیں دیتا ہے وہ ہماری اوقات سے زیادہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہمیں کب کیا چیز چاہیے اور کیا چیز ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، اور وہی چیز وہ ہمیں دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہم خود بھی اگر اپنے آپ کا موازنہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہم خود ایسا کون سا کمال کر رہے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ سے اتنی بڑی بڑی چیزوں کی امید رکھتے ہیں۔ محل چاہیے، ہم خود کیا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم جتنا شکر ادا کریں گے، جتنا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں۔ جزاک اللہ بالخیر۔ السلام